کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله يا صاحب الجمال يا سيد البشر يا ملك المنير يا مقتدر القمر لا يمكن السماء كما كان مكتوب وعكست لا يرد الطريق السمكتسب إلهي كرمك بني فاطمة كبرت عليهما كني فاطمة كلا وتملكني والقبول أنا السلام من آل رسول اللہ تعالیٰ کی دو ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور نامگاہ جل العالمین ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حدیث کے نام میں نے آپ کے ساتھ مختلف تاریخ کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غالباً آسانکم اللہ بقدر ما انتم فضلہ، تو تاکید تم پر آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، تم پر پہنچ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد۔ اور سامعین، یہ مقدس مہینہ رمضان تلاوت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے، اور اس ماہ مقدس کی 17 تاریخ کو 17 رمضان المبارک کو اسلام کی پہلی جنگ کفار کے ساتھ ہوئی، جسے ہم جنگ بدر کہتے ہیں، جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ تھی، اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ یہ اگلے 2 ہجری میں ہوئی 17 رمضان المبارک کو، اور 16 رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا۔ اے مسلمانوں، اگر تم دین کی بقا چاہتے ہو، اے مسلمانوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم جس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے کو بچا لیں، تو پھر آ جاؤ، اب وقت ہے اس کلمے کو بچانے کا، اب وقت ہے اپنے ایمان کو بچانے کا، اب وقت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کو مضبوط کرنے کا۔ اے مسلمانوں، آ جاؤ، یہ مسجد نبی شریف کا اعلان ہو رہا ہے۔ اے مسلمانوں، جلد از جلد مسجد نبی شریف اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ کفار مکے سے چل کر مدینے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور جہاں پہ پہنچے ہیں بدر کا مقام ہے۔ تو لہٰذا اے مسلمانوں، تمہیں جنگ کی دعوت دی جا رہی ہے، جہاد تم پر فرض ہے، اب تم اور دیر نہ کرو، جلدی کرو، اور آ جاؤ مجاہدین بدر میں اپنے اپنے نام لکھوا لو۔ اب
کرنا چاہتا ہے. آپ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو سب سے پہلے ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا. ہمیں بوڑھا شخص کون تھا؟ لیکن بوڑھا شخص کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ یہ وہ شخص ہے کہ جس شخص کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام نبیوں کے بعد اگر کسی کا درجہ بلند ہے تو وہ میرے صدیق اکبر کا بلند ہے. تو پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ نے یہ نام ابو بکر صدیق حاضر ہے اس کا نام لکھیے. یہ حاضر ہے بدر میں جا کر کافر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اب حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق کا جذبہ، آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق کی طاقت، آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق کی قوت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اب کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ نے کیا فرمایا؟ کچھ سارے مکہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، مکے کے کافر ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ میرے یہ کون مارے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ یہ میرے کون مارے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ تمہارے مکہ سے اور تو مکہ چھوڑ مار دو، وہ تو میرے لیے کوئی شے ہی نہیں ہے، وہ تو میرے لیے کوئی شے ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ اگر لڑنا ہے، اگر جنگ کرنی ہے تو مجھے تمہارے مکے کے ساتھ نہ کہیں بلکہ مجھے جنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کہہ دے. اگر جنوں کے سامنے میں طاقت کے جو میں دکھا دوں تو مجھے اپنا غلام ہونا نہ کہنا، مجھے اپنا غلام ہونا نہ کہنا. آپ جب مجھے جنگ کے لیے کہہ رہے تو جنوں سے کہیں، تمہارے مکے سے کوئی شے ہی نہیں ہے. اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے صحابہ کا جذبہ دیکھ کر. پھر اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے. آپ حضرت مولا علی شیر خدا کیونکہ جوان تھے، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق یہ بوڑھے تھے. آپ کو دیکھا کہ یہ بوڑھے مجھ سے نمبر لیں گے. آپ حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تمہارے مکہ سے جنگ کرنے میں کیوں نہیں کہا ہے؟ رسول اللہ یہ جتنے بھی کھڑے ہوئے کرے یہ میرے حضرت کے لائق ہے، پھر میرے بدر ہیں. لیکن یا رسول اللہ آپ نے کیا صاحب فرمایا تمہارے مکہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ ان کے لیے میں علی اکیلے ہی کافی ہوں، میں علی اکیلے ہی کافی ہوں، اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. یا رسول اللہ کیوں تھے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا علی کا یہ جنگ کا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے علی کھڑے بھی جاؤ، کھڑے دیا اتنی جلدی کیا ہے تمہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق کا، حضرت مولا علی شیر خدا کا جھنڈا دیکھا تو آپ خوش ہو رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں کہ میرے صحابہ کا یہ جذبہ ہے، میرے صحابہ کا یہ جذبہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت سعد اٹھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اٹھے. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ ہم سے حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں. ہاں اے صاحب وہ تیار ہے، وہ جنگ کرنے کے لیے آ گئے، بدر کے مقام پر پہنچ گئے، بدر کے مقام پر وہ پہنچ گئے. تو اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ کھول کر یا رسول اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قوم میں دوسرا نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے کہ وہ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قریب ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو حکم آیا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جنگ کے لیے کہا، وہ بھی کہا کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے، آپ خود کریں، آپ خود کریں. آپ حضرت صاحب نے دیا اپنے اکیلی بات یہ کہ ہم قوم موسیٰ نہیں، ہم قوم محمد
नाम लिखवाते थे। अब कपड़े की ओर से कपड़े में से कपड़े की दूसरी तरफ औरतों क्या सुनी थी, आप औरतों की तरफ से भी आवाज आई, अगर इजाजत हो तो कुछ बोलो। एक बात थी, लेकिन कुछ इजाजत हो तो कुछ बोलो। मैंने जब आपका सर ने बताया कि हाँ भाई बोल। अब भाई ने कपड़े की ओर से अपना हाथ आगे किया और भाई के हाथ में कुर्बान था, कपड़े का टुकड़ा था, उसमें कुछ चीज थी। अब उसने आगे दूसरे सबकी माता ने पेश किया और रखी रसूलुल्लाह, आप पर भाग करने का जज्बा हमारे अंदर भी है, दीन पर भाग करने का जज्बा हमारे अंदर भी है। रसूलुल्लाह आप मेरा दिल ताकत नहीं है खाकर मैदान में जा सकते, लेकिन रसूलुल्लाह कई तरह से ये जरूर फरमा लीजिए जानते लिए। मेरे दिल का सरसर है वो कपड़ा खोला तो उसके अंदर बाल थे, उसके अंदर बाल थे। मेरे दिल का सरसर का बात है कि कोई अपना ये बाल ये क्या करेंगे, तो कोई बात जाती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने सबके बाजार में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की डोरी लगी थी ना, हजरत यूसुफ को किसने खरीदा है। उस वक्त एक और कोई औरत गया थी सूर की अट्ठी लेकर, सूर की अट्ठी लेकर, और उसने अट्ठी लेकर बाजार में आ रही थी। किसी ने पूछा कि तू कहाँ जा रही है, तो उस पूरी घटना ने कहा कि मैं यूसुफ को खरीदने के लिए आ रही हूँ, तो मैं इस अट्ठी के बदले में खरीदूंगी। उसने कहा तेरा जवाब तो सही है, तेरा जवाब खराब नहीं है कि वो यूसुफ के जिसकी मोरी बादशाह किसर का जो बादशाह वो लगा है, वो करोड़ों पैसे लगा है, और तुम कैसे रसूल की अट्ठी के बदले में यूसुफ को खरीदा है। तो आगे से उस दूरिया का जज्बा देखिए, वो कोई कहते मुझे पता है कि मैं इस सूर की अट्ठी से यूसुफ को खरीद नहीं सकती, मैं सूर की अट्ठी से यूसुफ को खरीद नहीं सकती, लेकिन मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ ताकि क़यामत के दिन यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम तो आ जाए, यूसुफ के खरीदारों में मेरा नाम तो आ जाएगा। मुझे पता मैं नहीं खरीद सकती, तो मुझे पता नहीं मुझे भी मिल सकती यूसुफ के साथ की रसूल की अट्ठी लेकर खरीदने की आई थी। रास्ता और मैं कुछ नहीं दे सकती, ये मैंने इस तरह किया कि अपने साथ के बाल उतार कर, साथ के बाल उतार कर आपकी हिम्मत में फैसला दिया कि अगर मैं आपकी आवाज पर आपके इरादे जिहाद पर लबैक न करूं तो मुसलमान नहीं रहती। मैंने आप अपने सर के बाल काट कर आपकी बारगाह में पेश कर दिया। मेरे दिल का सरसर का पता नहीं हम इसकी क्या करेंगे, बालों का हम क्या करेंगे। वो कोई जमा कहती है रसूलुल्लाह आप इन बालों की रस्सी बना लीजिए और उस रस्सी को किसी घोड़े की नकेल बना लीजिए, तो जब मेरे बालों की रस्सी किसी घोड़े की नकेल बन जाएगी तो मैं समझूंगी मैं मोहम्मद के दिन की नाम आ गई, मैं दीन मोहम्मद के काम आ गई हूँ। ने आंसू बहाते हुए उस पूरी जमा के बाल भी कबूल कर दिए। एक और पूरी जमा जो उस वक्त भाग के कैसे रो रही है, और वो रो इसलिए रही है कि मेरा खामद होता नहीं कि आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान जिहाद पर मेरे खामद होते मेरे काम के लिए जाते, मेरा कोई बड़ा अच्छा नहीं है कि वो आज मैं उसे मैदान जंग में भेजी, मेरा कोई और नहीं है जिसका तैयार करके मैदान जंग में भेजी। रोज के लिए निकलेंगे सिर्फ दो छोटे छोटे बच्चे हैं, दो छोटे छोटे बच्चे, एक के ऊपर 8 साल दूसरे के ऊपर 10 साल, तो हमें कोई बड़ा होकर मैं उसे मैदान जंग में भेजी। अब जब बच्चे ने अपनी मां को रोते हुए देखा और बच्चे ने अपनी मां को रोते हुए देखा तो हर मां की गोद में आए, तो जैसे कि अम्मा खैर तो है क्यों रो रही है, तो मां ने सारी बात की काश कि आज तुम्हारे वालिद जिंदा होते, मैं आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान जिहाद पर मैदान जंग में भेजी, लेकिन आज मेरे पास नहीं है तो तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है कि इसमें मैदान जंग में भेजूं, तो इसलिए मैं परेशान हूं कि मैं इसलिए आज किसे भेजूं। अगर मैं कुछ न करूं तो मैं क़यामत के अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगी। अब जब उस भाई के जो बच्चे ने ये बात सुनी ना तो बच्चे कहते हैं कि या रसूलल्लाह ऐ कोई अम्मा का आप परेशान न हो, क्या वो जो हमारा कोई बड़ा नहीं है, हम तो तेरे हैं ना, हम तो तेरे हैं, हम तेरी तरफ से जानना चाहेंगे, हम तेरी हर याद लगाएंगे। अब तो मां कहती है बेटे तुम तो सोचते हो तुम लड़ नहीं सकते, तुम मैदान जंग में नहीं लड़ सकते, तो वो बच्चे आगे से कहते जिसकी दो
بچوں کی ایک ہی 8 سال کا دوسرے کی 10 سال جب تک ایک ہی رات کا وہ کہتے ہیں کہ اے مدان آپ میدان جنگ پہ جائیں گے لڑ نہیں سکتے لیکن محبوب کے قدموں میں بھاگ تو سکتے ہیں آپ محبوب کے قدموں میں بھاگ تو سکتے ہیں مقام تو ہو سکتے ہیں اگر جب تمہارے پاس سامان نہیں ہے جنگ کرنے کا آگے سے پھر بچوں کا جواب سنیے بچے کہتے ہیں کہ اے ماں کیا ہوا ہمارے پاس جنگ کرنے کے لیے سامان نہیں ہے لیکن ایمان تو ہے نا ہمارے سینے میں ہمارے سینے میں ایمان تو ہے ہم جاتے ہیں میدان جنگ میں اب کیا ہوا ماں نے دونوں کو تیار کر دیا دونوں بچے تیار ہو گئے دیکھیے جذبہ جہاد کا جب دونوں بچے تیار ہوئے ننھی سنی تلواریں لے کر جب ہاتھ سے نکلنے لگے نا ماں نے کہا کہ تو ٹھہرو ایک ایک کر کے جاؤ اگر دونوں جاؤ گے تو نبی رحمت للعالمین ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ جب دونوں بچے جا رہے ماں کی گود میں جا رہے تو لہٰذا ایک آئے ایک واپس چلا جائے تو لہٰذا تو کچھ نہ کرو کہ ایک ایک کر کے جاؤ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑا بچہ آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کافر وطن نکلنے والا تھا بچے نبی شریف سے مجاہدین کا کافر نکلنے والا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ میرا نام بھی مجاہدین بدر میں لکھے 16 رمضان مبارک کا دن ہے یا رسول اللہ میرا نام بھی مجاہدین بدر میں لکھے آپ نے بتایا کہ تو بہت چھوٹا ہے تو لڑ نہیں سکتا تو لڑ نہیں سکتا تو بچہ ہے یا رسول اللہ میں کچا ضرور ہوں لیکن کچا نہیں ہوں ایمان کا کچا نہیں ہوں یا رسول اللہ میرا نام لکھیے آپ نے بتایا تو چھوٹا ہے اب دیکھیے اس کا جذبہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ایریوں اٹھاری ہوئے اور بچوں کے بعد کھڑا ہوا یا رسول اللہ کہ میرا قرض کتنا ہوتا ہے میرا قرض کتنا بڑا ہے آپ جب اس نے یہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرا نام بھی مجاہدین بدر میں لکھ دیتے ہیں آپ قافلہ وہاں سے چلا کرتے میدان میں پہنچا مدینے شریف کے تو وہ چھوٹا بچہ بھی آ گیا جس کی 8 سال عمر ہے وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا رسول اللہ میرا نام بھی لکھیے میں بھی جانا چاہتا ہوں میدان جنگ میں آپ نے کہا تو بہت چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے تو پھر اس نے اپنے بڑے بھائی کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا اس بچے کو ہم نے کیوں رکھا ہے وہ بھی تو چھوٹا ہے نا وہ بھی تو چھوٹا ہے اس کو ہم نے کیوں رکھا ہے دیکھیے جذبہ جب آپ نے یہ بات سنی آپ نے کہا نہیں وہ تیرے سے بڑا ہے وہ تیرے سے بڑا ہے تو پھر اس بچے نے کہا یہ ٹھیک ہے اگر بڑا تو اس سے میرے ساتھ کھڑا کیجیے کل سے کس سے بڑا اب دونوں کو جب کھڑا کیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن بڑا تھا قد میں بھی بڑا تھا طاقت میں بھی بڑا تھا تو جب دو کھڑے ہوئے تو چھوٹا ایریا اٹھا کے پچھلوں کے بعد کھڑے ہو کے بڑے کے برابر ہونا چاہتا ہے لیکن وہ اس نے جتنی مرضی ایریا اٹھائی لیکن بڑے کے برابر نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ اے بچے دیکھ رہے ہو بڑا تو چھوٹا ہے تو نہیں جا سکتا آپ اس نے ہاتھ باندھ دیے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر سخاوت کا در ہے آج میں آپ کے دربار سے شہادت کی بھیک مانگنے آیا ہوں اگر آپ نے مجھے خالی لٹا دیا واپس کر دیا مجھے تو قیامت تک آپ کی سخاوت پر دھبا آئے گا یا رسول اللہ آپ مجھے رکھ لیجیے میرا نام مجاہدین بدر میں لکھ لیجیے جب اس بچے نے یہ بات کی تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو جب آپ خاموش ہوئے تو اب چھوٹے بچے نے کہا یا ایک کام اور کرتے ہیں وہ کام یہ ہے کہ جس کو آپ نے رکھا ہے نا میرے بڑے بھائی کو اس کی اور میری کشتی کرا دے جو جیت جائے گا آپ اس میں جائے تو جنگ دے جائیے گا آپ اس کی اور میری کشتی کرا دے کہ جو جیت جائے گا وہ جو چلو جنگ میں جائے گا آپ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ وقت کا ہے کشتی کرانے کا کیونکہ تمہارے بچہ بدر میں چھوڑ چکے ہیں وقت نہیں ہے آپ جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا حضرت جبریل امین آ گئے اور حاضر خدمت ہونا آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ان دونوں کی کشتی کرا دیں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں آپ ان دونوں کی کشتی کرا دیں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ان کی کشتی کو آپ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ اللہ کا پیغام آ گیا آپ نے کہا نکل آؤ دونوں میدان میں جب دونوں میدان میں نکل آئے کشتی شروع ہو گئی بڑے نے چھوٹے کو نیچے گرا دیا نیچے چھوٹا جو سب نیچے اور بڑا اوپر آپ دیکھا نا جب نیچے چھوٹا ہے بڑا اوپر ہے نیچے سے وہ چھوٹا والا کہتا ہے کہ اے بھائی بات سن وہ یہ
کہ اللہ کے نبی جو ایک مرتبہ کہتے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. تیرا نام تو مجاہدین بدر میں لکھ دیا گیا, تیرا نام مجاہدین بدر میں لکھ دیا گیا, تو لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا کام بدلنے دے. تیرا کام تو بن گیا, تیرا نام نہیں آپ بن سکتا, تو میرا کام بدلنے دے. آپ بڑا بھائی کہتے ہیں چھوٹے بھائی تم چاہتا کیا ہے, تم مانگنا کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں چاہتا یہ ہوں کہ تم خود کو خود نیچے گر جاؤ, مجھے اپنے اوپر کر دے تاکہ میرا نام بھی لکھ دیا جائے. تو جب اس بڑے بھائی نے یہ کہا یہ کون سا مشکل ہے, وہ بڑا بھائی خود تو خود نیچے گر گیا اور چھوٹے کو اپنے اوپر کر دیا. جب چھوٹے کو اپنے اوپر کر دیا تو اب چھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیے میں نے اپنے بڑے بھائی کو گرا دیا ہے, اب میں نے اپنے بڑے بھائی کو گرا دیا ہے, میرا نام لکھ لیجیے. تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جو ہے مجاہدین بدر میں شامل کر لیا. اب دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچے. بدر کے میدان میں آپ 16 رمضان کو پہنچے. ساری رات آپ نے یہیں پہ گزاری اور رات کے وقت آپ نے بدر کے اندر بدر کے میدان پہ ایک چکر لگایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھری تھی اور آپ نے نشان لگایا. صحابہ ساتھ تھے, آپ نے فرمایا کل یہاں فلاں کفر کرے گا, کل یہاں فلاں کفر کرے گا, فلاں کفر کرے گا, فلاں کفر کرے گا. آپ نے نشان لگا کے بتایا کہ فلاں 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 کفر کرے گا. اب جب صبح ہو گئی, جب صبح ہوئی تو ویسے باتیں تو بڑا تفصیل لگتا ہے, میں سارا تو نہیں عرض کر سکتا. تو اب جب جنگ کرنے کا وقت آیا تو کفار کی طرف سے 3 بندے, ان کا نام عتبہ, شیبہ اور ولید. ولید بیٹا ہے عتبہ کا, یہ دونوں باپ بیٹے ہیں اور ایک شیبہ ہے, یہ شیبہ جو ہے یہ عتبہ کا بھائی ہے, ولید کا چچا ہے. یہ 3 کفار کی طرف سے آئے بندے اور مسلمانوں کی طرف سے 3 بندے آئے انصار میں سے تھے جنگ کرنے کے لیے. اب جب 3 ادھر سے آئے 3 ادھر سے آئے تو کفار کی طرف سے جو آئے تھے نا, تو ولید کہتا ہے جی مسلمانوں کی طرف سے آنے والوں پہلے ہمیں اپنا تعارف کرواؤ. صحابہ تو تھے پورے تو تھی ان کے اندر. وہ کہتے کہ اے مسلمانوں کی طرف آنے والوں پہلے اپنا تعارف کرواؤ, کس قبیلے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے, کیا نام ہے, کہاں کے رہنے والے ہو. انہوں نے کہا مدینہ کے رہنے والے انصار میں سے فلاں قبیلے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, فلاں فلاں نام ہے. انہوں نے کہا ہم لڑتے نہیں ہیں تمہارے ساتھ, ہماری اس میں دلچسپی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں. اگر ہمارے ساتھ لڑنے تو ہمارے جوڑ کے ساتھ ہمارے سامنے چلو, جو ہمارے جوڑ نہ ہو ہم نہیں کریں گے, ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. ایسا واپس چلے جاؤ. آپ تینوں انصار واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اس طرح کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے, ہمارے ساتھ تو بے شک جنگ کرے گا, آپ اس کے ساتھ جنگ کریں گے جو ہمارے جوڑ کو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا اے علی, علی کہا ہے. حضرت علی نے جب یہ سنا فوراً میدان میں اترا. پھر آپ نے فرمایا کہ اے امیر حمزہ, امیر حمزہ کہاں ہے, وہ بھی میدان میں آ گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ اے عبیدہ, عبیدہ کہاں ہے, وہ بھی میدان میں آ گئے. تو اب حضرت مولا علی شیر خدا, حضرت امیر حمزہ, حضرت عبیدہ کو یہ حضرت علی اور حضرت عبیدہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا باپ بھائی ہیں. حضرت عبیدہ بیٹے حضرت حارث کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, اور پھر اس کے بعد حضرت امیر حمزہ چچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہ تینوں جب میدان میں اترے نا تو اب موٹی سی آگے سے کفار کی طرف سے تھے عتبہ, شیبہ, ولید, اور ادھر سے حضرت علی, حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبیدہ. یہ تینوں جب آمنے سامنے ہوئے نا تو ولید کہتا ہے کہ کیونکہ وہ جوان تھا, طاقتور تھا, ولید کہتا ہے کہ پہلے مجھے اپنا تعارف کروا حضرت علی کو, کیونکہ حضرت علی سب سے آگے تھے, مجھے پہلے اپنا تعارف کروا. تو آپ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے. میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا مطلب ہوتا ہے قبض سے, طاقت والا, قوت والا. تو لہٰذا میں وہ ہوں. مائیں اگر کام کی ہو نا تو پھر یاد بھی آتی ہے میدان میں, مائیں کسی کام کی ہو تو پھر یاد بھی آتی ہیں. تو آپ کے بعد میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے نام حیدر رکھا. اب جنگ شروع ہوئی. جنگ ایسی گمسان کی شروع ہوئی کہ بلکہ حضرت علی نے جو
تو کرے گا؟ وزیر پہلا وار تو کرے گا تلوار کا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، پہلا وار آپ کریں گے۔ تو حضرت علی کا جواب سنیے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے پہلا وار کر دیا تو تمہیں زندہ رہنا ہی نہیں ہے، پھر دوسرا کون کرے گا؟ پھر دوسرا وار کون کرے گا؟ تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں پہلا وار تو کر، پھر دوسرا میں کروں گا۔ اب وزیر نے دس پہلا وار کیا، آگے سے حضرت مولا علی شریف اپنی تلوار سے پہلا وار ان کا جو سر وہ قابو میں لے لیا اور روک دیا سوال۔ جب روک دیا تو پھر دوبارہ حضرت علی نے وار کیا۔ جب حضرت علی نے بس ایک ہی وار کرنا تھا تو اس کی گردن اڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جسم کے ساتھ پھر جب شروع ہو گئی کرتے 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 وہ دونوں بچے حضرت معاذ اور محمد جن کے اوپر 8 سال اور جن کے اوپر 10 سال، یہ دونوں حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پاس آئے، خرسان کی جنگ شروع تھی، یہ آپ کے ماموں تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پاس آئے، وہ کہتے ہیں کہ اے ماموں جان ہمیں بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے، ہم نے ابو جہل کو مار رہے ہیں۔ دیکھیے جذبہ اور بچوں کا، ابو جہل وہ جو کفر کا سردار ہے، مکے کا سردار ہے، ہمیں ابو جہل کو جانا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف آپ فرماتے ہیں کہ اے بچوں وہ تو بڑی وہ سوچی ہے، اس کی گرد بڑا بھرت کا دست ہے، تو وہ سب نہیں پہنچ سکتے، انہوں نے کہا ہمیں بتائیں تو صحیح کام ہے، پہنچے ہمارا کام ہے۔ آپ نے بتایا سامنے دیکھو وہ کھڑا ہے، وہ بچے بہت گئے دوڑتے ہوئے، تو بچوں نے ایک حضرت عبدالرحمن بن عوف کو اپنی زبان میں یہ کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ اس سے دل کے بہت کا ایسا اگر نہیں ہے تو پا سکتے تو تم سب پہنچ نہیں سکتے، وہ کہتا ہے کہ یہ بچوں نے کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہم نہیں اسے چھوڑیں گے۔ آپ دونوں بچے دوڑتے دوڑتے اس قصے کو پار کرتے ہوئے جاتے صاحب انہوں نے جس گھوڑے پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اس کی گھوڑے کی تعریف پا دی۔ جب گھوڑا نیچے گرا، ابو جہل نیچے گرا تو دونوں بھائیوں نے اس وجہ سے حملہ کر دیا۔ اب ان دونوں ننھے موٹے بچوں نے ابو جہل کو مار دیا میدان بدر کے اندر۔ ننھے موٹے بچوں نے کتنے اور 8 سال کا تھا، اب چھوٹا بچہ شہید ہو گیا، بڑا جنگ لڑا ہے۔ آپ جنگ کرتے 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 کیا ہوا کہ اس کو کسی نے تلوار کا وار کیا، اس کے بازو پر، اس کے بازو کا وار کیا، آدھے سے زیادہ بازو کٹ گیا لیکن ساتھ لٹک رہا تھا، بازو پورا کٹا نہیں، علیحدہ نہیں ہوا لیکن لٹک رہا تھا۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ میرا بازو تو کٹ گیا، لٹکنے والا اور لٹک رہا ہے، تو اب اس نے سیدھے ہاتھ سے تلوار کو اپنے الٹے ہاتھ میں لے لیا، پھر اس نے جنگ شروع کر دی۔ اب جب جنگ کے دوران تلوار سے وار کرتا نا تو یہ بازو کو کٹا ہوا لٹک رہا تھا سامنے، یہ اس کے سامنے اٹکتا تھا، تلوار چلانے میں یہ رکاوٹ پیدا کرتا تھا، یہ رکاوٹ بنتا تھا۔ تو اب اس نے کیا کیا، خدا کی قسم آج کے نوجوان، آج کے بچے جو تبدیل ہونے والے ان کو کیا پتا کہ ہم تک دین اسلام کیسے پہنچا ہے، ہم تک کن کن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم تک یہ دین اسلام آج اگر ہم مسجدوں میں بیٹھ کر، آج ہم ٹھنڈی مسجدوں میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آج اگر ہمارے گھروں میں آزان کی آواز سنائی دے رہی ہے، تو آج کے مسلمان کو، آج کے نوجوان کو کیا پتا کہ کن کن لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ وہ نوجوان کے بارے میں اس معاذ نے کیا کیا کہ معاذ نے دیکھا کہ جب بھی میں وار کرتے تو یہ بازو آگے آتا ہے، رکاوٹ کرتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اپنا جو لٹک رہا تھا بازو اس نے اپنے پاؤں کے نیچے دیا اور پاؤں کو دبا کر زور سے جھٹکا دیا اور اپنے بازو کو الگ طور سے دور پھینک دیا، اور اس نے ایک جملہ کہا اور اس نے تاریخی جملہ کہا، وہ کہتا ہے کہ جو جسم کا حصہ جہاد کرنے میں رکاوٹ بنے اسے جسم سے الگ کر دیا جائے، جو جسم کا حصہ جہاد کرنے میں رکاوٹ بنے اسے جسم سے الگ کر دیا جائے۔ تو اس بچے نے واقعی الگ کر کے دکھایا۔ تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جنگ کے آخر میں وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو یہ ہے ہمارا دین، یہ ہمارا اسلام، یہ ہے وہ صحابہ کے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں دی۔ اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ 17 تاریخ سخت گرمی کا دن، سخت گرمی پڑ رہی ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ آدھی کھجور کا تیل کھا کے انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ ہماری طرح نہیں
के आपके पास इतने खा पी के भी मस्जिद में नहीं आ सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम तरावियां नहीं पढ़ सकते, इतना खाया होता है। तो लिहाजा आज ये खजूर खा के उन्होंने जो है जंग लड़ी रोने की हालत में, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जब नसरकुमुल्लाह बिबदरिन मा अंतुम अज़िल्ला, कि तुम ऐ मुसलमान तुम थोड़े भी हो, तुम थोड़े होने के बावजूद ज्यादा पर गालिब आओगे, तुम ज्यादा पर गालिब आओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईमान है, ईमान की कुव्वत है। मोमिन जब भी, मुसलमान जब भी मैदान जंग में लड़ता है, हथियार से नहीं लड़ता, असले से नहीं लड़ता, मुसलमान जब भी जंग के अंदर लड़ता है ईमान के साथ लड़ता है। इंडिया की बातें वाले की जो इंडिया की तरफ है वो कहते हैं कि जब मुसलमान आते हैं हमला करने के लिए, जब खाली मुसलमान नारे तकबीर लगाते हैं ना तो हम फिर काम जाते हैं, नारे तकबीर में तो इसी काम करता है। तो अल्लाह ताला ने इतनी जब मुसलमान को इज्जत दी है, तो आज मुसलमान क्यों गरीब हो रहा है? इस वजह से हो रहा है कि हम दीन इस्लाम से दूर हो गए, हम दीन इस्लाम से दूर हो गए, हमें तो इस्लाम की तारीफ का पता ही नहीं कि हम तक ये इस्लाम कैसे पहुंचा। इसलिए हर बंदे को चाहिए कि हर बंदा जो सा वो दीन इस्लाम की तारीफ को पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए, ताकि जो सा ये हर बच्चे को पता हो कि हम तक ये दीन इस्लाम और किन किन लोगों ने हमारे तक जो सा दीन इस्लाम को जाने तक जो सा वो अपनी कुर्बानियां दी। करम के झंडे लगे हुए हैं, नबी का सदका, अली का सदका।